فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاری. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود و سلامتی ہو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، رب العالمین نے اس پوری انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایک مرد اور ایک عورت سے اس پوری انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کو مختلف خاندان، قبیلوں اور کنبوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ سکیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں خاندان میں، قبیلوں میں، کنبوں میں ہم نے تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو. اور اس پوری انسانیت میں
جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک پروردگار کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا رشتہ انسانیت سے بڑھ کر رشتہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب فللہ الحمد والمنہ جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو خاتم النبیین کو اپنا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اور قرآن مجید کو کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اس مذہب سے جڑنے والے ہم تو ہماری ایک اور خصوصیت بن جاتی ہے کہ ہم اپنوں کا خیال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اور جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم دینے والا مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام نے کہا کہ خلق خدا کی خدمت بھی باعث عبادت ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا بھی باعث عبادت ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے دوستو۔ یہ تو ہمارے پاس رشتہ ایمان ہے اور رشتہ اخوت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر رشتہ انسانیت ہے، اور اس انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونا، رشتہ انسانیت کی بنا پر ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، کہا کہ باعث عبادت ہے، اور خلق خدا کی ضروریات میں کام آنا، مذہب اسلام نے اسے عبادت سے جوڑ دیا ہے۔ مذہب اسلام کی بہت ساری بنیادی تعلیم پر اگر ہم گہری نظر رکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مذہب اسلام صرف عبادات پر بحث نہیں کرتا، نماز اور روزے پر بحث نہیں کرتا، مساجد، مدارس اور دینی ادارے قائم کرنے پر بحث نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام ان سارے مباحث پر بحث کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھ کر ایک انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اس کا اپنے خاندان کے ساتھ کیسے روابط ہونا چاہیے، خاندان کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، محلہ میں آپ رہتے ہیں تو محلہ والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے قائم ہوں، اور سوسائٹی میں آپ ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا پہچان ہونی چاہیے، اور اس پوری سوسائٹی میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کے کیا اخلاق ہونی چاہیے، اور آپ کے کیا معاملات ہونا چاہیے، ان سب پر تفصیل کے ساتھ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس مذہب سے جڑنے والے بعض جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلمان میں سے بعض وہ ہیں جو عبادات پر کافی توجہ دیتے ہیں، فللہ الحمد والمنہ، دینی چاہیے، عبادات پر توجہ دینی چاہیے، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، اللہ کے بندوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات آتی ہے، ان کی زندگی بالکل صفر نظر آتی ہے، ان کی زندگی بالکل صفر نظر آتی ہے، عبادات پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا جیسے معاملہ ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کی جیسی خدمت کرنی چاہیے، وہ خدمت ان کی زندگی میں کارفرما نظر نہیں آتی۔ تو وہیں پر ہم ایک اور غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر۔ بعض احباب کے پاس خدمت کا بڑا جذبہ نظر آتا ہے، کہیں بھی اگر مسلمان یا غیر مسلم یا انسان اگر پریشان حال ہے تو آگے بڑھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور خدمت خلق کے نام پر خدمت خلق کے میدان میں بہت ہی آگے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اگر عبادات کے ناحیے سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی میں عبادات نظر نہیں آئیں گی، نمازی نظر نہیں آئیں گی، زکات نظر نہیں آئے گی، روزے نظر نہیں آئیں گے۔ دراصل دوستو، مذہب اسلام ان دونوں طبقے کے رہنے والوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے ہمیں یہ واضح تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو
رہنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کی بستی میں رہنے والے کون پریشان حال ہے، کون مجبور ہے، کون تندرست ہے، آپ ٹٹولیں، آپ معلوم کریں، اور اللہ نے جو صلاحیت سے آپ کو نوازا ہے، مال کی صلاحیت اور طاقت کی صلاحیت اور اسی طرح سے عقل کی صلاحیت اور علم کی صلاحیت، اس صلاحیتوں سے ان معاشرے میں بسنے والے کمزور اور مسکین لاچار کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اسی کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں. اسی کو خدمت خلق کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، اس معاملے میں آپ کا کیا کردار رہا. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کو دیکھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس قدر قیام میں مصروف رہتے، نمازوں میں مصروف رہتے، حتی تورمت قدما، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، لمبی دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے، نماز میں مصروف رہنے کی وجہ سے. اللہ کے ساتھ یہ آپ کا تعلق تھا دوستو. خلق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رسول اللہ کا کیا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات مکمل کرنے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے. اگر کسی کو ضرورت پیش آتی تو وہ خدمت رسول میں حاضر ہوتا اور اپنی ضرورت بیان کرتا تو آپ اس کی ضرورت تکمیل کیا کرتے تھے. اور کوئی بھی آپ کے دربار سے مایوس نہیں ہوتا تھا اگر آپ اس کی ضرورت پوری نہ کر فرماتے. اگر آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو آپ صحابہ اکرام میں سے اس صحابی کی طرف آپ رہنمائی کرتے جو صحابی کے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے. یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی گئی جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت. مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی اللہ کے رسول کے پاس آتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو پکڑ کر لے جاتی اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی، جہاں اس کی پریشانی ہوتی، اس مقام پر آپ کو لے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کے لیے آپ اس کے ساتھ ہو لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ لونڈی کا معاشرے میں کوئی اعتبار نہیں، لونڈی کا معاشرے میں کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اگر ایک لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی بتاتی، آپ اس کے ساتھ جاتے اس کے مقام پر اور اس کی ضرورت پوری کرتے، اس کی پریشانی کو دور کرتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو، خدمت خلق یہ انسانیت کا تقاضا ہے، خدمت خلق یہ ایمان کی دلیل ہے، خدمت خلق ترقی کرنے کی علامت ہے، اور خدمت خلق یہ سنت رسول ہے، اور خدمت خلق یہ باعث عبادت ہے، اور خدمت خلق یہ انسان کے دل میں رحم و کرم ہونے کی دلیل ہے. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو خدمت خلق کے میدان میں آگے آنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کا مطلب روپیے پیسے سے کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ صرف یہی خدمت خلق ہے. ہاں یہ بھی تو خدمت خلق ہے. اس سے آگے بڑھ کر خدمت خلق میں یہ بھی شامل ہے، آپ ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جس کی پیشانی جھک رہی ہو، ایسے بندے کو توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا بھی یہ خدمت خلق ہے. دوستو قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بات میں اس سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور اپنے آپ
آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تو پتا چلا باتوں میں سب سے بہتر بات ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں جن سے آپ کا کسی نہ کسی ناحیے سے کوئی تعلق ہے۔ تو خدمت قلب کا یہ تقاضا ہے دوستو، آپ انہیں توحید کا سبق پڑھائیں، توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کا انٹروڈکشن کرائیں، ایک اللہ کے بارے میں انہیں آپ بتائیں۔ یہ بھی تو خدمت قلب ہے، اور خدمت قلب میں یہ بھی شامل ہے اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اس علم کو اور لوگوں میں بانٹنے کی بھی کوشش کریں، یہ بھی خدمت قلب ہے۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، گھر میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ جہالت کا کام کر رہے ہیں یا جہالت پر مبنی کسی رسم و رواج میں مبتلا ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے علم کی روشنی سے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو منور کرنے کی کوشش کریں، اپنے علم کی خوشبو سے معاشرے کے ہر فرد کو معطر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ امتحان کا موسم ہے، یہ امتحان کا گویا کے موسم ہے، اور بہت سارے طلبا اور بہت سارے طالبات امتحان لکھنے میں مصروف ہیں، اور قریب میں بعض طالبات اور بعض طلبا لکھنے والے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں خدمت قلب یہ ہے، آپ کلاس میں اچھا پڑھنے والے ہیں، کلاس میں آپ اسباق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے دوست اور آپ کی کلاس میں رہنے والے وہ طلبا جو اسباق کو سمجھ نہیں پاتے، جو لیسنس کو کیش نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کا آپ تعاون کریں، ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں۔ آپ نے نوٹس لکھا ہے، آپ انہیں نوٹس دیں، اور یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی، اگر آپ نے اپنے ساتھ رہنے والے طالب علم کی اگر آپ نے مدد کی، امتحان کے موقع پر اللہ آپ کا تعاون فرمائیں گے۔ امتحان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کو نصیب ہوگی۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کے سیزن میں، امتحان کے موسم میں بعض طلبا وہ ہوتے ہیں جو ٹاپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ جو نوٹس ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دینا گوارا نہیں کرتے، اس نیت سے نہیں دیتے کہ ہم اگر دوسروں کو دیتے تو دوسرے آگے آ جائیں گے یا وہ ہم سے سبقت کر جائے گا۔ یاد رکھیں دوستو، یاد رکھیں طلبا، اگر آپ نے دوسروں کا تعاون کیا، جو آپ کے پاس نوٹس ہیں آپ نے انہیں دوسروں کو دیا، دوسروں کو آپ نے پڑھوایا، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، اور آپ اپنے بھائی کو جو وقت دے رہے ہیں، جو پرابلم اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اسے سالو کر کے دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا جو وقت یہاں پر کھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کو مستقبل میں آنے والی پریشانی میں اللہ آپ کا تعاون فرمائیں گے۔ یہ بھی تو قیمت قلب ہے کہ انسان اپنے علم کو بانٹے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے اور علم کو بانٹتا ہے، خواہ وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، ایک دوسرے کو تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹس دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ اس کا تعاون کیجئے، آپ وہ نوٹس دراز کر کے اسے دیجئے یا اس کی آپ مدد کیجئے کسی بھی طرح سے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی لیے امتحان کے اس موقع پر طلباء اور طالبات کو چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور اس کلیہ میں پڑھنے والی طالبات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قریب میں آپ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ کے اندر بھی ایک پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہاسٹل میں بعض طالبات سو رہے ہیں یا اپنے اوقات کو بیکار کتابوں میں ضائع کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اور پڑھائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ کلاس کی وہ طالبہ جو اسباق کو ہمیشہ نوٹ کیا کرتی تھی، ان طالبات کی مدد کریں جو کلاس میں کسی وجہ سے غفلت میں رہی اور جو اسباق کو نوٹ نہیں کر پائی، تو ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور جب تک یہ تعاون کا جذبہ آج کی ہماری سوسائٹی میں نہیں آئے گا، یاد رکھیں دوستو، تعلیمی میدان میں یہ امت ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ یورپی اقوام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، یورپی اقوام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہم سے سیکھیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہم سے بہت ساری چیزیں اور ہماری اسلامی تعلیمات سے انہوں نے بہت ساری چیزیں
सीखें, जिसके नतीजे में इल्म के मैदान में वो एक दूसरे का ताउन करते हैं, इल्म के बाद में वो एक दूसरे का ताउन और मदद करते हैं, जिसके नतीजे में आप देखें तालीम के मैदान में किस कदर वो तरक्की कर रहे हैं। थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतसिर फरदा हो। तो लिहाजा तालीम के मैदान में खिदमत खल्क का ये तकाजा है, तलबा और तालिबात को चाहिए एक दूसरे का ताउन करें और एक दूसरे को इल्म बांटने की कोशिश करनी चाहिए। और खिदमत खल्क में ये भी है दोस्तों कि इंसान दो झगड़े हुए को मिलाने की कोशिश करे, दो खानदान को मिलाने की कोशिश करें, ये भी तो खिदमत खल्क है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं लोग नफरत का माहौल कायम किए हुए हैं, लोग बिछड़े हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि आप अपने कैरेक्टर से, आप अपने किरदार से बिछड़े हुए को मिलाने का काम आप फरीजा अंजाम दें। और इसलिए इस्लाह ज़ातिल बैन ये बात से इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा जो बंदा भलाई का हुक्म देता है और रिश्तों को और लोगों के दरमियान सुलह सफाई से काम लेता है, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नूतीहि अजरन अज़ीमा, जो बंदा लोगों के दरमियान सुलह सफाई चाहता है, अल्लाह की रजा चाहते हुए, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को क़यामत के दिन अजीम अज्र से नवाजेंगे। तो लिहाजा दो बिछड़े हुए लोगों को जमाने की कोशिश करना, दो टूटे हुए खानदान को मिलाने की कोशिश करना, ये भी खिदमत खल्क है। और खिदमत खल्क में ये भी शामिल है दोस्तों कि आप भूखे को खिलाएं, पड़ोसी का ख्याल रखें। आप देखते हैं मुआशरे का कोई फर्द जिसको खाने पीने में बड़ी तंगी हो रही है, आप उसे महसूस कर रहे हैं, ये इंसानियत का तकाजा है, ये रहम व करम का तकाजा है, ये खिदमत खल्क का तकाजा है। अल्लाह ने जिस दौलत से आपको नवाजा है उस दौलत से उस भूखे की पेट का आप ख्याल रखें। इताम ताम कि भूखों को खाना खिलाना ये बाइस इबादत है और खिदमत खल्क का एक अहम तकाजा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सकर नामी जहन्नम में चंद लोगों को डाल देंगे। सकर नामी जहन्नम में अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, जहन्नम की हौलनाकी से रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। चंद लोगों को सकर नामी जहन्नम में परवरदिगार डाल देंगे। जन्नती पूछेंगे उन लोगों से सकर नामी जहन्नम में तुम लोग क्यों कर दाखिल हुए? वो लोग कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, हम भूखों को खिलाने वालों में से ना थे, भूखों को खिलाने पर उभारने वालों में से ना थे। तो लिहाजा हमें चाहिए दोस्तों, हम देखते हैं जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम परेशान हाल हैं, मजबूर हैं, तंगदस्त हैं, उनका ताउन करना चाहिए। और याद रखें दोस्तों, कमा तदीनु तुदान, कमा तदीनु तुदान, जैसे आप मुआमला करेंगे वैसे ही आपके साथ मुआमला किया जाएगा। इसी को अरबी जबान में कहा जाता है अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, कि बदला आपको उसी तरह मिलेगा जैसे आपका अमल होगा। आपका अमल जैसे, आपका रवैया जैसे, आपका मुआमला जैसे, आपकी सोच जैसी, उसी तरह आपके साथ भी मुआमला किया जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने साफ तौर पर कह दिया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, जो बंदा किसी मुमिन बंदे की मुसीबत में काम आता है, मुसीबत से उसे नजात दिलाता है, अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे को क़यामत की परेशानी से नजात दिलाएंगे। और कहा वमन यस्सर अला मुसिर यस्सर अल्लाहु अलैहि फी दुनिया वल आखिरह, जो बंदा किसी तंगदस्त पर, किसी परेशान हाल पर आसानी फराहम कर दे, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया में भी आसानी फराहम फरमाएंगे और आखिरत में भी आसानी फरमाएंगे। और आखिर में कहा वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, अल्लाह ताला बंदे की मदद में उस वक्त तक लगे रहते हैं जब तक कि बंदा दूसरों की मदद में लगा रहता है। और बाज़ लोग समझते हैं कि खिदमत खल्क का मतलब ये है कि औरों के काम आना, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों के काम आना, यकीनन ये खिदमत खल्क है। लेकिन याद रखें दोस्तों, अपने घर वालों को ना भूलें, अपने खानदान वालों को ना भूलें। बाज़ लोग खिदमत खल्क के नाम पर बाहर की दुनिया में बड़े ही फैयाज नजर आते हैं, बड़े ही सखावत करने वाले नजर आते हैं, लेकिन घर की हालत देखते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घर वालों का कोई परवाह, घर वालों का कोई पासो लिहाज नहीं। खिदमत खल्क में ये भी शामिल है कि आप अपने घर वालों का ताउन करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें। असवद रहमहुल्लाह ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, सही बुखारी की रिवायत है, मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनऊ फी बैती, देखिए
کیا حال تھا، ہمارے نبی کا کیا کردار تھا اس باب میں دیکھیے کہ پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی. جب اسود رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان فی محنت اہلی، کان فی محنت اہلی اے تعنی خدمت اہلی، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کا خیال رکھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے کام میں آپ تعاون کرتے، اور جو آپ کی ضروریات ہوتی خود آپ پوری کر لیا کرتے تھے. جیسے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو آپ اس کی خود اصلاح کر لیا کرتے، گھر میں جھاڑو پوچھے کا کام آپ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں دوستو، خدمت خلق صرف اوروں کے کام آنا نہیں، بستی والوں کے کام آنا نہیں، بستی والوں کے کام آئے، محتاجوں کی محتاجی دور کریں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو نہ بھولیں. آپ کے گھر والے آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے تسلی کی کچھ بول کے محتاج ہیں، اور آپ کے گھر والے آپ کی انسانیت کے محتاج ہیں، اور آپ کے گھر والے آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں. لہذا گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی خدمت خلق ہے. اور جب تک خدمت خلق کا جذبہ مسلمانوں میں عام طور پر پورا نہیں ہوگا اور نہیں پایا جائے گا، اس وقت تک یہ امت ترقی کر نہیں سکتی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یاد رکھیں دوستو، اللہ نے جہاں عبادات کے لیے ہمیں پیدا کیا، ایک انسان کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسی کو شاعر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا تھے کرو میاں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ کی مخلوق پر اگر ہم رحم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کا دکھ اور درد اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون کریں گے، اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. اور خدمت خلق میں یہ بھی شامل ہے دوستو کہ مسلمان دنیا کے جس کسی حصے میں بھی پریشان ہو تو اس کا درد اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے، اس کا دکھ اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے. اور یہ بھی خدمت خلق ہے. اور اگر آپ کو سو دور ہیں، آپ اپنی بدنی آپ تعاون نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ مشورہ دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کم از کم یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ خدمت خلق کا تقاضا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، ان مظلوم لوگوں کے حق میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. یہ انسانیت اور یہ خدمت خلق کا تقاضا ہے. جیسا کہ قریب میں نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں جو حادثہ ہوا، جس کے تعلق سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے، ایسی نازک حالت میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ان مظلومین اور شہداء کے حق میں ہم جو دعا کریں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح سے جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں دوستو، اور اسی طرح جوش سے کام لینے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اپنے جوش کو ہوش کے رنگ میں رکھنے کی ضرورت ہے. جذباتی تقریر اور جذباتی بیانات سے گریز کریں. اور سوشل میڈیا ہمیشہ اسی انتظار میں رہتی ہے کہ مسلمان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہو کہ جس کو لے کر مسلمان کو بدنام کیا جائے، مسلمان کے تشخص کو مجروح کیا جائے. اس کے لیے سوشل میڈیا ہمیشہ تیار رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اعلیٰ اخلاقی ثبوت دیں، اعلیٰ اخلاقی کردار پیش کریں، اور امت کے سامنے باور کریں کہ ادفع باللتی ہی احسن. ہمیشہ ہمارے ساتھ اگر زحمت کا مقابلہ کیا جائے ہم رحمت سے مقابلہ کریں گے، پتھر سے مقابلہ کیا جائے ہم پھول سے مقابلہ کریں گے، نفرت سے مقابلہ کیا جائے ہم محبت سے مقابلہ کریں گے. ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. تو خدمت خلق میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگوں کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرورت پر، مصیبت پر، محتاجی پر ایک دوسرے کی کام آنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. امتحان کا موسم ہے، رب العالمین جو طلباء اور طالبات مختلف ایگزامز لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب فرمائے،
ان کے مستقبل کو رب العالمین روشن فرمائے، اور جو امتحان لکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتحان کو آسان فرمائے، اور جیسے پروردگار تو دنیاوی امتحان کو آسان کرتا ہے تو ہم سب کا جو اخروی امتحان ہے، جو حقیقی امتحان ہے، ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر